کہاں گیا؟ ہمیشہ کی اس دوزخ کی آگ میں جس میں کبھی واپسی نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، نار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ نکلیں گے نہیں کبھی، ہمیشہ ہمیشہ جلائے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی اس دردناک حالات میں جائیں گے جو بجھے گی نہیں، خود بھی نہیں بجھے گی. وہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ہر لمحہ ٹیمپریچر اس کا بڑھتا چلا جائے گا. وہ بجھے گی نہیں دنیا کی آگ کی طرح. اگر دہکائی نہ جائے تو خود بجھ جاتی ہے آگ، یہ ایسے بھی نہیں ہوگا. اس میں چلے گئے ہمارے خونی رشتے کے بھائی 1,54,024 گھنٹے میں، ایک سیکنڈ میں 1.25. ایک جملہ میں نے بولا 10 لوگ جھلس گئے، 10 لوگ مر گئے. کفر و شرک پر اتنے ایک بات کہہ رہا ہوں میں، اتنے ایک جملے میں 10 لوگ مر گئے اور ہمارے ذمہ تھا ان کو بچانا. اس قرآنی خیر کے واسطے سے، قرآنی پیغام تک پہنچانے کے واسطے سے ان تک دین کو پہنچا کر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا منصبی فریضہ، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب، ہمارا پیشہ یہ ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کا خیر خواہ بنا کر بھیجا گیا. اور کون سا خیر خواہ؟ سب سے بڑی خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایتیں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. ہمیں اسلام اور ایمان کا داعی بنا کر بھیجا گیا. پوری دنیا اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں خیر امت کے ہر فرد کا تعارف، جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان لوگوں کا تعارف، ان کا منصب، ان کا عہدہ، ان کا مشغلہ دعوت قرار دیا ہے. جو اللہ کی کائنات کا سب سے معزز منصب، نیابت رسالت کا منصب، اس منصب پر ہمیں فائز کیا. یہ ہمارا پیشہ ہے، یہ ہمارا دھندا ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے. اللہ کے بندوں کو کیسے دوزخ سے بچایا جائے، آگ میں جلتے ہوئے کو کہ اس فکر کو، اس درد کو محسوس کیا جائے کہ یہ لوگ اتنے مر رہے ہیں، اس کیفیت آپ ذرا تصور کیجیے. اور ہمیں فائر بریگیڈ کا افسر بنایا گیا. آگ بجھانے والی ہوتی ہے کہ محکمہ، اس میں پیدا اسے بنایا گیا ہمیں، اس کا محکمہ دنیا میں. اس کے لیے کتنے قانون معاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہم ترین کام کے لیے. اب وہ ضروری نہیں وہ قانون ٹریفک رول کو فالو کریں گے. لال بتی ہو رہی ہے تو چلی جاتی ہے، اب دیکھتے ہیں اس پر کوئی قانون نہیں بنی ہوتی، اس لیے کہ وہ ایک اہم ترین کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کا عام لوگوں کے قانون بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے. ہمیں اس آگ سے بجھانے والے انہیں جو ہے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمیں دنیا انسانیت کو آگ سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ہمارے سامنے کتنی ارتیاں جاتی ہیں. کچھ چلی جائیے گڑھ مکتیشور میں، ہر وقت چند ارتی یہیں سے جلتی ہوئی دکھائی دیں گے. اس آگ میں کیسا دردناک منظر ہوتا ہے. اس کے بعد کس آگ میں چلی جائے گی وہ؟ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں چلی جائیں گی. آپ ذرا تصور کیجیے کیسا 24 گھنٹے میں 1,54,000. اس مدرسے کے سامنے خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ایسا تو اس میں گاڑی میں آگ لگ جائے اور آگ میں 5 آدمی ایک گاڑی میں جل جائیں تو پورے ملک میں اس کا شور مچ جائے گا. اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، 5 آدمی جل گئے اور جل کے صرف اس دنیا کی آگ میں جلے. اگر ایمان والے ہیں تو وہاں بچ گئے، وہ ہمیشہ کے لیے شہید ہو گئے. حادثاتی موت میں ہوئے تو گویا شہید ہو گئے، لیکن اس کا ہاکار مچ جائے گا. اب وہ جو جلنے والی ارتیاں جو جا رہی ہیں ہمارے ملک میں تو یہیں سے چلی جاتی ہیں. جو ارتی جا رہی کہاں جا رہی ہے؟ یہیں سے آگ میں جلنا شروع ہوگی، اس آگ میں جل جائے گی جس سے تلافی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ. اور 1,54,000 کل سے آج تک مرنے والوں کے کان میں ہم نے یہ بات بھی ڈالی، قرآن قانون کی بات، پیغام کی بات، ایک کے کان میں بھی
آپ سروے کر لیجئے، کل سے لے کر 1 بجنے والا ہے، کل 1 بجے سے آج 1 بجے تک 1,54,000 کفر و شرک پر مر گئے لوگ دنیا میں۔ ان سے اگر سروے کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں تو ایک ایک کان میں بھی آواز، بلکہ کان کی بات کہہ رہا ہوں میں، کسی نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، خواب بھی کان میں بات کی تو بات کی بات ہے۔ ابھی آپ کے چاروں طرف جو غیر مسلم ہیں ان سے پوچھ لیجیے آپ، ان کے خواب میں بھی کبھی یہ بات آئی ہے کہ صرف اسلام ہی سے مکتی اور موکش اور نجات ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام، حضرت مولانا تقریر فرما رہے تھے کہ سب کو اسلام پر پیدا کیا گیا ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا تو ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم مانتے نہیں مانتے، مسلمان یہ کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ان کو معلوم، ایک کو بھی کہنا تو بات کی بات ہے، اس کے بعد جانا تو ان کی بات تھی، جبکہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ان میں سے کسی کو معلوم بھی نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ وہ تو خوشیاں مناتے ہیں، آپ دیکھیں گے بڑی عمر میں مر جائیں اگر تو ان کے یہاں کیسی کیسی تقریبیں ہوتی ہیں، باجے بجتے ہیں، بارات جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایسی دعوتیں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، دیکھو جی خوشی کی تقریب ہے، ضرور آنا ہمارے یہاں۔ ہمارے پتا جی جو ہے 100 سال کے ہو کر مرے تو بڑی اچھی بات ہے، کفر و شرک پہ رہے 100 سال تک، اور 100 سال کے بعد نرک میں چلے گئے۔ وہ اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ بڑا اچھا وہ نرک میں چلے گئے، اگر انہیں معلوم ہو تو خوشی منائیں گے، وہ کیا کریں گے، صدمہ کریں گے۔ میں خیال کر رہا تھا کہ میں زامبیا میں سفر کر رہا تھا، انہیں سے ایک کو معلوم ہی نہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ زامبیا میں سفر کر رہا تھا میں، ایک پک اپ پر کالے وہ بیچارے معصوم حبشی قسم کے لوگ ادھیڑ عمر کے ناچتے گاتے جا رہے تھے، مرد بھی تھی عورتیں بھی تھی۔ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی مذہبی تقریب میں جا رہے ہیں، اس لیے خوشی ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، یا کسی میلے میں جا رہے ہیں؟ تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک لاش ہے عیسائی کی، تابوت میں رکھی ہے، اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی یہ بتائے، ذرہ برابر شک ہے، یہاں دن دیکھ رہی ہے، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی کو ذرہ برابر اس میں شک نہیں جو کفر و شرک میں مرا ہمیشہ کی دوزخ میں جلا۔ آپ کو سب کو معلوم، میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو ناچتے گاتے جاتے، انہیں معلوم ہے کتنے بڑے حادثے سے 2-4 ہوا ان کا۔ میرے بزرگوں کیسی انسانیت ہے، اس سڑک پر سامنے سے ایک کتا جا رہا، سامنے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے میں آپ کی توجہ ہے، بڑی محبت سے بات سن رہے ہیں، کتا جا رہا ہو اور وہاں کچھ کوئلے کسی نے ڈال دیے ہوں، آج پورے ہوئے جلے ہوئے نہیں، وہ آج جلے۔ میرے سامنے واقعہ پیش آیا تھا، ہم لوگ وہاں ملاوی میں گزر رہے تھے تو کالے لوگ زمانے سے محکومیت کی زندگی گزاری ہے انہوں نے، بڑے بیچارے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، بڑے متواضع لوگ ہوتے ہیں، سیدھی سادھی زندگی۔ تو چاول کو ابال کر، ان کا کھانا جو مین ہے، نمک ڈال کر چاول کو ابال کر وہ آٹا سا لیز سا بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک بڑی ٹرے گہری سی ہوتی ہے، اس میں رکھا لمبی سی، اور اس کے لڈو سے بنا کر ایسے کھاتے ہیں۔ کچھ اچار چٹنی کچھ سبزی ہوئی تو اس کے ساتھ کھا لیا، نہیں ایسے بس اس میں سیدھی سادھی زندگی ہے۔ تو کچھ کالوں نے کھانا بنایا انگیٹھی پر، کوئی لوگ نہیں، تو جو بجھے ہوئے کوئلے تھے، آج وہ جھلس گئے تھے وہ کوئلے، باقاعدہ تو دیکھے ہوئے کوئلے نہیں تھے، انہوں نے انگیٹھی کو خالی کرنے کے لیے بعض دفعہ آدمی راگ واگ سب ڈالتا ہے نا، تو انہوں نے گھر کے باہر ڈال دیا۔ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے ایک صاحب کے انتظار میں، وہ کسی امام صاحب کو بلانے کے لیے گئے تھے، تو ادھر سے ایک جنگلی کتا آیا۔ اب جنگلی کتا آدمی آتا ہے کسی محلے میں، تو آدمی سب دور دور تو کرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں، الگ الگ اس کو بھگانے کا، دھلکارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی دھلکارا وہاں سے۔ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا جنگلی کتے کو، اس سے رشتہ تو کیا، اس کے وجود پہ ہمیں کرائیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو، نیا کتا ہے جانتے نہیں ہے پاگل، تو پاگل ہوگا تو ہماری زندگی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے دور دور کرتے ہیں۔ اگر وہ پاگل نہیں بھی ہے تو بالٹی میں، کھانے میں، برتن میں وہ ڈال دے گا تو ناپاک ہو جائے گا، اس وجہ سے تو کرتے ہیں۔ آخری درجے میں محبت کر کے وہ دم ہلا کر پیروں میں لیٹنے لگے تو پیروں میں لغال لگا دے گا، وہ ہمیں دھونی پڑے گی، اس لیے ہم اس کے وجود سے کرائیت کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں دور دور تو اپنی بستی سے بھی اسے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کچھ لوگ ان کے گھر کے سامنے تھا تو انہوں نے اپنی آواز لگائی، دور دور تو کچھ عجیب سی آواز تھی، مجھے اس وقت ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ کتا دوڑا، گاڑی ہماری ادھر تھی، ادھر ان کا گھر تھا، تو ان کوئلوں کے اوپر سے گزرا، ان کوئلوں کے اوپر سے گزرا تو اس کوئلوں پر اس کا پاؤں اڑ گیا، تو وہ آگ تو تھی، وہ جیسی بھی تھی مجھے دیکھی بھی تو نہیں تھی، زیرو تھا، اس کے پاؤں جلے تو اس کی آواز نکلی، کڑا نکلی، کڑا میں دیکھ میں چونکہ اس پس منظر میں غور کر رہا تھا، اسی پس منظر میں، اپنے پس منظر میں جو ہمارا مذہب ہے،
کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درد جو سوز ہمیں امانت کے طور پر دے کے گئے تو ذمہ داری کے طور پر، اسی پس منظر میں میرے ذہن میں تھا کہ جب دعوتی سفر پہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ پر کیفیت تاری ہوتی ہے، تو میں اسی پس منظر پہ دیکھ رہا تھا تو میں سب کے چہرے کو دیکھتا رہا، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی سی یا ہائے نہ نکلی، نہ نکلی، چہرے بدل لگے، بیچارہ ایک صاحب بولے بیچارہ کتا جل گیا، باہر ڈال دیے انہوں نے کھولے، دیکھو بیچارہ کتا، کتے کے پاؤں جل گئے، ہلکے سے جلے، اچل بھی گیا ہو، ہلکی سی کرا نکلی، جنگلی کتا جس کے وجود سے ہم نفرت رکھتے ہیں اور کراہیت کرتے ہیں، اس کے پاؤں جھلسے ہوئے کوئلوں میں جل جائے تو ہماری ہائے نکل جائے، اور ہمارے نبی کا امتی، ہمارے رب کا بندہ، ہمارا خونی رشتے کا بھائی بہن جو کفر و شرک پر مر گیا کہاں چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جل جائے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں، اس نبی کا امتی نہیں جس کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور جس کے 128 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں سوز اور درد کو ذکر کیا، اللہ کا باقی اور نفس کہ اللہ یکن ہونی ہے، نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں، کڑ کڑ کر گل گل کر، یہ لوگ ایمان لے آئے، ہم انسان بھی ہیں کہ کتے کے پاؤں جلنے پر ہائے نکل جائے اور ہمارا نبی کا امتی ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے، اس کو پتہ بھی نہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہماری آ بھی نہ نکلے، ہم اتنا بھی نہیں کریں جس سے میرے بزرگوں ٹی وی کے سین کو دیکھ کر ہمارے ساتھی ابھی نسیم ہدایت کے جھونکوں میں انٹرویو چھپا ہے بھائی رئیس احمد، وہ جو ہے دلی جے پور ہائی وے پر بہروڑ میں وہ ورک شاپ کرتے تھے، وہ اس کا جو ہے کار کا ورک شاپ، اللہ نے ان کو ہدایت دی، میری کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ایک لڑکے کو گرفتار کیا، ان کے بھائی جو آئی بی میں انسپیکٹر تھے اس کے بکسے میں مل گئی، ان لوگوں نے پڑھی، اس سے متاثر ہوئے، محبت بھری قوم ہے یہ ہمارے نبی میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، ایسی محبت بھری قوم ہے جن کو غیر حریف دشمن سمجھ کر ہم نے نگاہیں پھیر لی ہیں، ہمیں کیسا عجیب و غریب المیہ ہے، میرے حضرت فرماتے تھے پوری دنیا سے ہمارا رشتہ دائی مدعو کا ہے، دائی کی حیثیت طبیب کی ہے اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہے، تو مریض اور طبیب میں باہم اعتماد ختم ہو جائے تو اسپتال چلے گا تھوڑا ہی، مریض تو اپنے طبیب کو دہشت گرد، لڑاکو، گندا، جاہل، جرائم پیشہ سمجھنے لگے، اور طبیب اپنے مریض کو حریف، سازشی، دشمن، مخالف سمجھنے لگے، تو کیا ہوگا؟ مریض اپنے طبیب سے بدزن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مریض تو مریض ہے، مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے، مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، اور جب مریض کا طبیب علاج نہ کرے، مریض کے گھر والوں کا مریض کا علاج نہ کرے اور مریض مرتے جا رہے ہوں تو وہ ظاہر ہے تو ایسے سے اس کا غصہ ہونا، اشتعال ہونا بالکل فطری، لیکن طبیب کا اپنی مریض سے مزاج پھرنا، اتنا پھر جانا کہ اس کو دشمن حریف سمجھنا، اور ایسے محبت بھرے مریضوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، ایسی محبت بھری قوم ہے، ایسی محبت بھری قوم ہے یہ جس ملک میں ہمیں دائی بنا کر بھیجا گیا ہے، حضرت فرماتے تھے اپنے خیر خواہ اور ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی قوم ہے، اتنی خیر خواہ اور احسان کے ماننے والی قوم ہے، اتنا سچ ہے، ہمارے دوست نے ایک بڑی پیاری بات کہی، ہم سمجھ رہے ہیں یہ دشمن ہیں، یہ فریق ہیں، ان کا حال، ان کی دشمنی اور ان کی آخری درجے میں اشتعال کا یہ حال ہے کہ بڑے سے بڑے اسلام کے خلاف بولنے والا مشتعل آدمی کوئی ہے ہمارا برادر وطن، وہ دو چمچے عید ملن کی سوئیوں میں ڈھیر ہو جاتا ہے، ایک دفعہ عید ملن کے پروگرام میں آپ بلا کر چند چمچے سوئیوں کھلا دیجیے، آپ بالکل اس کی بولتی بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، اس کی زبان بدل جاتی ہے، ذرا سا مٹاس برداشت نہیں کرتے، ایسی محبت بڑی قوم ہے، اس کے ساتھ جو ہے کیا وہ تو کتنے لوگ مرتے چلے گئے دنیا، ہم لوگ میں عرض کر رہا تھا تو وہ بڑی وہ محبت بڑی زبان میں جسے لکھی گئی تھی اس میں کچھ نہیں ہے، صرف محبت کی لائن میں ذرا سی محبت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے تو وہ قبول کرتے ہیں لوگ، تو وہ اگرچہ ظاہر ہے کہ مخالفت میں پکڑا گیا تھا، ایک جرم میں پکڑا گیا تھا غلط فہمی میں، بعد میں وہ چھوڑ دیا گیا، اس کے ساتھ وہ کتاب تھی وہ پڑھی انہوں نے، اور وہ پھر چونکہ محفوظات میں جمع ہو گئی تھی تو یہ راجستھان سے چھپی تھی وہ کتاب،
اب وہ اپنے بڑے چھوٹے بھائی جو یہ ان کا نام رمیش تھا، جو مستری تھے، وہ آئی بی میں انسپیکٹر تھے آگرہ میں، وہی نے کہتے تھے بھیا مجھے آپ کی امانت لا دو، آپ کی امانت لا دو. وہ کہتے تھے کیا ہوگی آپ کی امانت، جب ملتا ہوں تو ملنے سے پہلے پہلے آپ کی امانت کا. تو میں نے کہا بھیا تم پڑھو گے اس میں کیسی محبت گولی ہے تو تمہیں پتہ لگے گا. خیر وہ کتاب مل گئی، اللہ کی شکر ہے، اسے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ کر دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ بھائی رئیس نے پہلے دہلی آئے وغیرہ مان کے جماعت میں چلے گئے، جماعت میں سے واپس آئے ہیں جبھی تو معلوم ہوا ان کے پتا جی جو بہت بڑے افسر تھے، ریٹائرڈ ہو گئے تھے، فتح پور سیکری آگرہ کے قریب جو مشہور تاریخی بستی ہے وہاں کے رہنے والے تھے. تو وہ بہت بیمار ہیں. رات ہی کو انہوں نے سفر کیا، 2.5 یا 3 گھنٹے پہلے ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے پتا جی کا انتقال ہو گیا. اب 2 بھائی مسلمان تھے، باقی بھائی غیر مسلم تھے. ان دونوں بھائیوں نے بہت خوشامد کی کہ ہمارے پتا جی کی سمادھی بنائی جائے، ہمارے سامنے کم سے کم یہاں تو نہ جلایا جائے. پنڈت جی کو بلایا گیا، انہوں نے کہا بھائی کسٹم یہ ہے کہ جلایا جائے گا. ابھی ان کی عمر اتنی نہیں ہے، 100 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، کتنا بتایا اتنی عمر ہو جاتی ہے تو سمادھی بنائی جاتی ہے. پہلی مرتبہ مسلمان ہو کر اس آگ کے یقین کے ساتھ مرنے کے بعد کہ اس آگ میں اپنے والد کو جلتے ہو جائے. جب یاد آ جائے، جب دیکھیں گے اور انہیں دیکھ نہیں سکتے اس کو روتے ہوئے ایسا آ جائے. وہ دہلی آئے خلیل اللہ مسجد میں، میں نے کہا بس سے کبھی اس بات جذبہ کیفیت تاریخ ذرا تم انٹرویو لے لو. وہ انٹرویو لے رہے تھے تو کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. ایک دفعہ چیخیں لگ گئی ان کی، کیوں کہہ رہا. وہ کہہ رہے تھے کہ احمد بھائی میرا لاڈلا پیارا باپ، مجھ سے اتنی ممتا رکھنے والا باپ جو میرا بخار برداشت نہیں کر سکتا. کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے بخار ہوا، ہمارے ایک عزیز دماغ کے بخار میں مر گئے تھے. تو ہمارے ایک عزیز جو تھے وہ مر گئے بیچارے بخار میں، تو اس کی وجہ سے وہ ڈرتے تھے کہ میرے بچے کے دماغ کو بخار نہ چڑھ جائے. اس لیے وہ پیالہ رکھ کر برابر میں فوراً پانی منگلاتے تھے اور اپنا رومال جیب سے نکال کر جلدی جلدی بھگوتے رہتے تھے، ماتھے پر رکھتے تھے، روتے رہتے تھے میرے بچے کا ماتھا کیسا تپ رہا ہے، میرے بچے جلدی ڈاکٹر کو بلا لاؤ، میرے بچے کا بخار دماغ کو نہ چڑھ جائے. وہ میرا باپ جو میرا بخار دیکھ کر بلک جاتا تھا، رونے لگتا تھا. ایک ایک لفظ قرآن یہ مجھے کل کے امتحان میں پاس کرنے کے لیے اپنا بخار، اپنی تکلیف کو نظر انداز کر کے 12 بری تک مجھے سبق یاد کراتا. وہ میرا باپ میرے دشمنوں نے نہیں، میرے حقیقی بھائی نے اس کو جلا دیا. میں نے ان آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھا اپنے بھائی، اپنے والد کو جلتے جلتے. جب سر جلنے سے رہ گیا تو ظالموں کی طرح لاٹھیوں سے میرے باپ کا بھیجا چھوڑا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ میرا باپ، اور پھر وہ میرا باپ جس کے 80% دوست مسلمان تھے، وہ میرا باپ جس نے 50% کھانے مسلمانوں کے گھر کھائے، اس راجدوت کو بریانی کھلانا سکھاتے رہے اور بڑی بڑی سفارشیں کراتے رہے، لیکن اس آگ کی انہوں نے فکر نہیں کی. میں ان کو بے ایمانوں کو کیسے مومن کہہ دوں، میں ان ظالموں کو کیسے مسلم کہہ دوں، ان درندوں کو کیسے انسان کہہ دوں. جس کے ساتھ رہتے رہے اس کی فکر نہیں کی اور وہ اس آگ میں چلا گیا. جس کے بعد ہائے میرا چیخیں لگ گئی، محلے کے بچے اکٹھے ہو گئے، میرا کوئی علاج نہیں میرے ساتھ. وہ احمد انہیں سمجھانے لگے، احمد بھائی آپ سوچیے ذرا، آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے. آپ کو میں کوئی ناول کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں کسی ناول کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں کسی افسانے کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں کسی ٹی وی کے فرضی سیریل کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں. میں نے اپنے شفقت محبت رکھنے والے لاڈلے باپ کو اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھا یہیں سے، اور پھر وہ آگ پہ چلا. آپ ذرا سوچیں، یہ ارتھیاں اٹھ رہی ہیں، کس کی اٹھ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ اور ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں فائر بریگیڈ کا جو ہے وہ باقاعدہ افسر ذمہ دار بنایا ہے اس کو بچانے کا. نبوت ختم اس بیس پر ہوئی کہ ہمارے ذمہ دار جلدنے والے اور آگ کی طرف جانے والوں کو راستہ بتانا، ان کو پرانی خیل سے روشناس کرانا، قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کے سائے میں لانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہم نے نہیں پہنچایا تو ہم ذمہ دار ہیں. بچوں کے شاگردوں کی جہالت کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے. ہم نے نہیں پڑھایا، ہم نے نہیں پہنچایا، ہم نے ایک دفعہ پڑھایا نہیں میرے کو، ہم نے نہیں کیا. میرے دوستوں یہ ظلم کیسا بڑا ظلم ہے، کیسا بڑا تھا. آپ ذرا سوچیے کیسا ظلم ہے یہ ہم نے کیا جو کر رہا ہے. کتنی ارتیاں روزانہ اس کی چلی جاتی ہیں. کبھی ٹی وی کے سیریل کی طرح، کبھی افسانے میں آدمی افسانہ پڑھتا ہے، بعض افسانوں پر لکھا رہتا ہے دل کے مریض سے نہ پڑھے. 100% معلوم ہے کہ فرضی سین ہے اور یہ 100% معلوم ہے کہ حقیقی سین ہے. اس قرآن کا معلم بنایا تھا ہمیں پوری دنیا انسانیت کا قرآن سکھانے.
قرآنی پیغام پہنچانا، قرآنی خیر کو پہنچانا. ہم نے نہیں پہنچایا تو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. واللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس نے طے کر کے بھیجا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ دین حق ادیان باطلہ پر غالب ہونے کے لیے ہے. اسلام پوری دنیا میں غالب ہونا ہے. پیارے نبی کا سچا ارشاد ہے ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، ہر کچے اور پکے کے اندر اسلام داخل ہوگا. یہ قرآنی دین، قرآنی خیر سے ہر ایک انسان مالا مال ہونا ہے. قرآن پوری دنیا میں پھیلنا ہے، قرآن کی رحمت ساری دنیا میں پھیلنی. قیامت کے سارے آثار روز روز ظاہر ہوتے ہیں، روز روز نشانیاں آتی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر جو ہے یقین بڑھتا جا رہا ہے. جو لوگ جانتے ہیں مکہ معظمہ کی 2 نشانیاں ابھی چند سال پہلے پوری ہوئی. ایک نشانی تھا کہ حدیث آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچے حرم کے قریب اونچے پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے اور زمین کا سینہ چیر کر سرنگیں ملا دی جائیں گی. سب سے بڑا پہاڑ تھا جبل عمر. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ہٹانا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے پہلے سے جبل عمر کو، تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لمبی تقریر کرنی پڑے گی اور سمجھ میں آئے گا کہ جبل عمر ہے. اور زمین کا سینہ چیر کر سرنگیں نفقیں ملا دی جائیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا، سلام ہو آپ پر، آپ خلافت قائم کر کے گئے تھے، ہمارا قائم کر کے گئے تھے، بادشاہ تھی نہیں. آپ نے فرمایا عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا اور رمضان المبارک میں 2 گرن ہوں گے اور ایک ایسی ڈراؤنی آواز ایک طرف دنیا سے نکلے گی جس کو دنیا کے کونے کونے میں سنا جائے گا. شاہباد کا جس سال انتقال ہوا سورج اور چاند دونوں رمضان میں گرہن ہوئے. اور پاکستان میں جو زلزلہ آیا اس کی آواز ایسی ڈراؤنی اور ایسی گھبرا دینے وحشت ناک تھی کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے واسطے سے دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی، ساری دنیا میں سنی. ابھی جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف واشنگٹن کے ایک ڈائریکٹر ہیں، امریکہ کے ایک سائنسی سرکل، اس کے ڈائریکٹر کی تحقیق آ رہی ہے کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے سورج کی چاروں طرف چاند گھوم رہے ہیں، سیارے گھوم رہے ہیں، اور سیاروں کی چاروں طرف چاند گھوم رہے ہیں. تو سیاروں میں ہماری زمین جو ہے 7واں سیارہ ہے اور مریخ 4تھا سیارہ ہے. انہوں نے کہا کہ افلاک کی گردش ایسی بدل رہی ہے، بگڑ رہی ہے کہ 4 سیاروں پر مریخ تک ایک ایک کر کے 1 مرتبہ سورج مغرب سے نکل چکا ہے. وہاں بھی مشرق سے نکلتا ہے جس طرح ہماری زمین میں نکلتا ہے. اور 66 سال 4 مہینہ کے اوسط سے تیسرے سیارے زمین پر بہت جلدی سورج مغرب سے نکلنے والا ہے. سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا اور اس وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اتنا قریب ہے قیامت. یہی وقت ہے جب قرآن خیر اور دین اللہ کے کونے کونے میں چلے گا. ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو کیا ہم تو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس قرآن کے سلسلے میں حجاب بنے ہوئے ہیں، ہم تو پردہ بنے ہوئے ہیں. صورت حال یہ ہے. ڈاکٹر سعید صاحب وجے کمار ملہوترا بی جے پی کے بہت سرکردہ لیڈر ہیں، ان کے پھوپھی صاحب بھائی تھے ڈاکٹر شیلیندر ملہوترا ان کا نام تھا. وہ دلی ڈی پی ایس دلی پبلک اسکول کی جو چین ہے انٹرنیشنل، اس کے ایجوکیشنل ایڈوائزر تھے، اس کے سرپرست، اس کے مشیر اعلیٰ متوجہ. تو وہ دلی میں پرانے دلی میں پولیوں کی جماعت دیکھ کر متاثر ہوئے جو باہر ڈھونے والی ادب قوم میں کیسے ڈسپلن پیدا کیا، اسے مجھے پڑھنا چاہیے. پھر اردو بازار گئے، وہاں سے کچھ کتابیں ان کو مل گئی، وہ پڑھی، پھر قرآن پڑھا تو خیال ہوا کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے. 1 سال تک بھٹکتے رہے، کوئی کلمہ نہیں پڑھانے کو تیار. حالانکہ ظاہر ہے جھڑ جاتے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے. سنتے تھے تعارف. بعض بڑے مراکز اس کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے بھی معذرت کر دی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے تو دل میں نیت کر لی تو بس مسلمان ہو گئے، فارملٹی کی کیا ضرورت ہے، یہ کہہ دیا. کسی نے کہا کھلا چلے جاؤ، کھلا تشریف لائے ہو. میں گھر سے نکل رہا تھا تو اس ٹائٹا گاڑی سے دیکھا کہ پڑھے لکھے آدمی سامنے سے گزر رہا ہے، تو میں نے سلام کیا اور وعلیکم السلام، انہوں نے وعلیکم السلام ہی جواب دیا. انہوں نے خیریت ہے کہ میں اسلام قبول بڑے جذبے میں کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کروا دیے، نہیں آپ بھی منع کر سکتے. تو مجھے اندازہ چونکہ روز آتے رہتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں لوگ اسلام کلمہ پڑھنا ہے، یہ پیشہ تھا ہمارا دھندا، یہ مشغلہ پیشہ ہوتا ہے. کوئی پیشہ کسان کا پیشہ ہے تو کھیتی کی وہ بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی بڑا ہو کر سیکھتا ہے. کسان کا بیٹا باقی گود کے ساتھ گٹی میں سیکھ لیتا ہے. بڑھائی کا بچہ ہوتا ہے
تو پڑھائی کا بچہ ظاہر ہے کہ بہت سے آری اور رمضوں کی وہ چیزیں جو بہت مہینوں میں جا کر آدمی سیکھتا ہے وہ مٹی کے ساتھ سیکھ لیتا ہے. یہ پیشہ ہمارا دھندا تھا. لیکن اب صورت یہ ہوتی بڑے بڑے لوگ سمجھتے کیسے پڑھایا جائے گا, کیسے کیا جائے گا. یہ ہوتا ہے حضرت میں کہا کہ میں مثال کے ایک بڑے عالم دین میرے پاس فون آیا کہ وہ جو ہے وہاں ہلدوانی کے ایکس MLA وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, ان کو لے کے آنا. میں نے کرنا پڑھا دیجیے, آپ بہت زندگی کا کچھ پتا نہیں کہ عام لوگوں کو تو میں پڑھا دیتا ہوں. وہ ذرا VIP آدمی ہے نا, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس لاؤں گا. میں نے کہا کوئی اسلام میں کوئی VIP کلمہ ہے مولانا, آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں, کوئی VIP کلمہ پڑھائی جائے. یہی تو VIP پن کو تو ختم کرنے کا نام اسلام ہے. سب ایک اللہ کے بندے ہیں اور سب بلندے ہیں. یہی تو سمجھانا ہے سب کو. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سب بھیک مانگے ہو, سب مانگتے بلندے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے اپنی طرح سے؟ مٹی سے بنائے گئے. کلکم من آدم وآدم من تراب. ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تو یہ ایسا کئی دفعہ ابھی ہمارے وہ بنگالی خانہ بدوش ساتھی ہیں بیچارے, وہ ساتھی کچھ کام کرتے ہیں. ایک جگہ ایک بستی ہے, وہ میں نہیں کہا لمبے سفر پر گیا ہوا تھا, تو وہ ہمارے ساتھی بڑے عالم کو بلا کر وہاں سے جو ہے جانسٹ سے بلا کر لایا کہ ان میں کچھ بات کر لی. بات کی انہوں نے تو وہ تو بیچارے تیاری تھے ایمان میں آنے کی. حضرت ہمیں کلمہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ حضرت تیار ہیں تو کلمہ پڑھا دیجیے. تو وہاں جو وہ امام صاحب سے بیچارے بولے والے وہ کہہ لیں حضرت آپ کیسے پڑھاتے ہیں کلمہ؟ کہ کیوں؟ کلمہ تو وہ پڑھائیں گے مولانا کلیم صاحب, یہ کام تو ان کا ہے. تو وہ اتنے بڑے عالم کہنے لگے اچھا تو پھر آپ ان سے وقت لے لیجیے. ٹھیک ہے, اتنے بڑے عالم دین انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کلیم کیا ہوتا ہے کلمہ پڑھانے والا, ہم نے کلمہ پڑھا جیسے تم بھی پڑھا سکتے ہو, میں ہی کیا پڑھا سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے. حالانکہ پیشہ تھا ہمارا دھندا. میں نے پچھلی دفعہ آخری سے اگر گھروں میں شعور صحیح پیدا ہو جائے, صرف شور مچانے لگے ہماری طرح ڈھونگ پڑنے لگے. میں جانتا ہوں کتنا بڑا مجرم ہو, سوچانے لگے. اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بچے ننے گود میں گچی میں جو ہے کلمہ پڑھنا سیکھ کر آئے. میں نے پچھلی دفعہ واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے بچے داماد ہے ولی ہوئے, ان کا بچہ ہے وہ چھوٹا سا نواز تھا ہمارا, حسن نام ہے, 4 سال. بٹلہ والی بٹلہ ہاؤس مسجد کے مؤذن صاحب ایک بہار کے ایک نوجوان کو لے کر آئے. انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی. ہمارے داماد مولوی عبید صاحب وہ ترجمہ کو جو ہے وہ عربی کا کوئی ترجمہ کسی کتاب کا کرنا تھا, وہ ان کو دینا تھا مغرب کی نماز سے پہلے. اس میں دیر ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ عشاء تک ضرور دے دوں گا. کام کافی بقیہ تھا, بہت ہی نماز کے ساتھ کام کر رہے تھے. جیسے اس نے بچے نے کنڈی انہوں نے نوک کی تو کنڈی کھولی. اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا, کلمہ پڑھوانے لائے ہو. ننے سے بچے نے 4 سال کے دیکھتے ہی انہوں نے کہنے سے پہلے مسلمان کرنے لائے ہو, کلمہ پڑھوانے لائے ہو کہ ہاں کہ اچھا ہے. تو جلدی سے آئے, بابا جلدی سے کلمہ پڑھنے آیا. وہ بند کرنے لگا کافر. اس سے معلوم ہے یہ بات چیت ہوتے کہ کلمہ پڑھوانے کا کام دیر کرنے کا نہیں ہے. اگر سال میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا. یہ ننے سے بچہ. تو وہ چونکہ منامد تھے اور انہیں خیال تھا کہ وہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے, تو انہوں نے اسے دھمکا دیا تھا. سب تو بیوقوف ہو تم, چلو بھاگو, اسے دھمکا دیا. تو وہ گیا واپس اور جا کر کہنے لگا کلمہ پڑھو گے؟ میں پڑھاؤں گا. پڑھو لا الہ. یہی بابا بھی پڑھائیں گے, یہی میں بھی پڑھاؤں گا. پڑھو لا الہ, پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ. تو وہ مولوی صاحب ہنس کے کہنے لگے ہاں بابا بھی یہی پڑھائیں گے, پڑھ لو. انہوں نے پڑھ لیا. نام بھی بدلو گے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے تمہارا نام لیں گے. اس نے سوچا بچہ اپنا نام دیتے ہوئے کرے گا. ہاں حسن بہت اچھا نام ہے, حسن رکھو. حسن ٹھیک ہے, تمہارا نام حسن ٹھیک ہے, حسن ٹھیک ہے. حسن اچھا ہے, حسن نام رکھ دیا. بابا میں نے کلمہ بھی پڑھا دیا, حسن نام بھی رکھ دیا. یہ مٹی میں آنا چاہیے تھا ہمارے. سچی بات یہ ہے کہ لوگ بھٹکتے رہتے سالوں سے. اور صورت حال یہ ہوتی کلمہ پڑھانا تو کیا بات ہے, روز آنا 1-2 لوگ ہمارے یہاں ضرور رہتے آتے ہیں دہلی میں یا بلٹ میں, جن کو کلمہ پڑھانے کے لیے گئے تو مسلمان ذمہ دار مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ سماج سے لڑنا ٹھیک نہیں. اکثر تو ایسا سماج سے لڑنا ٹھیک نہیں ہے, یہ جو ہے گڈیوں کو کھیل نہیں ہے, آپ پریشان ہو جاؤ گے, گھر سے باہر ہو جاؤ گے. اگر مالک مسلمان بنانا ہوتا تو تم اسے مسلمان گھر میں پیدا کرتے نہیں. ہماری رائے نہیں ہے, جلد بازی میں کرتا. اس سے زیادہ بھی ہیں لوگ جن کے یہاں ملازم ہے, کوئی کاروبار ہے, تو سوچا ان کے گھر والے ہم پر چڑھ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, تو مار کر روکتے ہیں. ہونے نہیں دیں گے جب تک ہم زندہ ہے مسلمان. یہ بھی ہوتا ہے, ہم لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. وہ ڈاکٹر سعید صاحب آئے, شلین صاحب کلمہ پڑھوانا چاہے پڑھنا, اگر آپ پڑھوا سکتے ہو تو پڑھوائیے, نہیں تو منع کر دیجیے. تو میں نے کہا کھڑے کلمہ پڑھ لیں گے, بیٹھ بھی جائیں گے. میں نے کہا بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ گئے, کلمہ پڑھایا.
میں نے کہا آپ کو کس نے اسلام کی دعوت دی؟ انہوں نے کہا مجھے کسی مسلمان نے اسلام کی دعوت نہیں دی، مجھے خود اسلام نے اسلام کی دعوت دی۔ تو میں نے کہا کیسے دی؟ دونوں نے تفصیلات بتائیں۔ ان سے انٹرویو لے رہے تھے تو ان سے کہا کہ مسلمانوں کو کوئی پیغام دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بات بہت کڑوی ہے، مجھے کہنی ضرور ہے، اس لیے کہ ضرورت یہ ہے کہ بلکتی اور پیاسی انسانیت تک تم لوگ قرآن مجید نہیں پہنچا سکتے، تو خدا کے واسطے انسانیت اور قرآن کے درمیان حجاب بننے چڑھ جائے، پردہ بنے ہوئے ہم یہاں۔ آج کو کتنے سننے روز آنے ہوتا ہے، کافر کو قرآن دیا جا سکتا ہے نہیں، یہ دیکھو یہ عجیب آدمی ہے، ناپاک کو قرآن دے دیا، ناپاک کو مسجد میں بلا لائے۔ یہ اس طرح کے واقعات سننے روز آتے رہتے ہیں۔ مسجد میں کسی بیچارے اسلام قبول کر کے آیا اگر پرانے ہولیے میں ہے وہ، تو بظاہر اس کا ایمان کوئی چہرے پہ تھوڑا آ گیا ہے، ایمان نہ ہو۔ کتنے ہم لوگ اپنے دین سے نابلد ہیں۔ سب سے مقدس مسجد ہے محبت جس سے ہمیں عقیدت ہونی چاہیے، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو مہمان رکھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں اور کفار و مشرکین کے وفود آتے تھے، آج تک وہ نشانیاں موجود ہیں وہاں پر۔ اس سے زیادہ آپ کے گھر کی مسجد بھی ایسی مسجد نو مقدس ہو گئی، اس پر ہی ہوتا رہتا ہے۔ عجیب کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمیں اتنے دنوں سے قرآن شریف مانگ رہے ہیں اپنے دوستوں سے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں، قرآن پہنچانے کا انتظام نہیں کر رہے۔ ابھی ایسا ہو رہا ہے بالکل، قرآن نے کہا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم اعراض کرو گے، رکرداری کرو گے، ہم تمہارے محتاج نہیں، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں۔ بالکل ایسی تبدیلی کے راستہ۔ ابھی بہار کے سفر سے میں آیا ہوں، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہم لوگ ہماری جماعت جو ہے وہ یہ دعوت کی تربیت کے لیے 10 دن کی جماعت گئی دعوت کا کام کرنے کے لیے، تو ایک مسجد میں قیام کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار ٹھہر نہیں سکتے، بہت اصرار کی۔ انہوں نے کہا مسجد میں نماز پڑھیں گے، تو ان کا بستر باہر رکھیں کہ پڑھو نماز، تو انہوں نے کہا وہاں سے باہر سے لے جائیں گے۔ اب وہ جیسے ہی نماز خیر بستر اندر کر لیے انہوں نے، جیسے ہی نماز ہوئی تو بستر نکال دیا ٹھیک وہاں سے۔ اب وہ انہوں نے چونکہ یہ جماعت آئی تھی مسلموں میں دعوت کے کام کے لیے، تو وہ ہمارے ساتھی ایک معلوم ہوا کہ ایک آشرم ہے یہاں بنایا ہے بہت بڑا، اور اس کے ساتھ ایک آبادی ہو گئی ہے، تو وہ وہاں گئے۔ سنا ہے کہ وہ ایسے پجاری ہیں کہ ہر مذہب کی انہوں نے اپنے یہاں رکھ رکھی ہے پوجا کا حصہ، بہت مذہب کی مورتی رکھ رکھی ہے اور سب چیزیں رکھ رکھی ہے، جو آئے پوجا کرے۔ بڑا اسے ایک ہال بنایا ہے، اس کے چاروں طرف لوگ جیسی چاہے پوجا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پہنچے ساتھی اور جا کر ان سے بات کہی کہ مالک کے نام پر ہم آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ تم عربیہ سے آئے۔ کتنے آئے ہو تم لوگ؟ 2-3 ہی لوگ آئے ہو؟ کہ نہیں ہماری جماعت ہے 8-10 لوگ ہیں۔ کہتے ٹھہرے ہوئے کہاں ہو؟ کہ وہاں ہیں۔ کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اپنے برتن کھانا وانا، کہ اگر کوئی دعوت کرے گا قبول کر لیتے ہو؟ کہ ہاں اگر وہ ہماری دعوت قبول کرے گا تو ہم بھی اس کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ کہ اچھا تو تم ایسا کرو کہ تم مالک کے نام پر میں نے آشرم بنایا ہے، آج رات کو یہاں براجمان ہو اور میں اپنے ہاتھ سے کھانا پروسوں گا، میرے ہاتھ کا کھانا جب تم ایک وقت کھا لو گے پھر میں آپ کی بات سنوں گا، اگر آپ ہمارے یہاں نہیں رک سکتے تو میں بھی آپ کی بات سنوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوری جماعت کو لے کر آؤ، پوری جماعت کو لے کر آئے، کیونکہ تو کھانا 15 چیز ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ بنایا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو کہا بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے، مالک کا گھر ہے پڑھو، کہ سامنے یہ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مورتی ہٹا کے ادھر کو رکھ دو مغرب سے، تو انہوں نے ہٹا کر ان کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی انہوں نے وہیں، اور صبح جو ہے سویرا میں ایسا کیا کہ وہ ذکر گہری کرنا شروع کیا انہوں نے، سب لوگ اکثر کرتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگا، بھائی یہ تو جا بڑا اچھا ہے، جن کو لگا کہا کہ ہم بھی کر سکتے کیا؟ انہوں نے اپنے سب شاگردوں کو بلا لیا اور لا الہ الا اللہ کی بہت دیر تک ضربیں لگائی۔ پھر صبح فجر کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بات کرنا شروع کی انہوں نے۔ الحمدللہ اشراق سے پہلے سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور پھر کہا کہ 3 دن ایک جماعت روکو، اور تھوڑے تھوڑے کر کے وہ جتنی مورتیاں تھی اس میں سے اٹھا کے بوریوں میں لپیٹ کے برابر کے تالاب میں ڈال دی گئی وہاں پر کہ اب یہ اس کو دعوت کا اپنا مرکز بناؤ یہاں۔ وہ مسجد جو بنائی گئی تھی وہ ایک ٹرسٹ تھی ہندوؤں کی، اس کی قبضہ لے کر بنائی گئی تھی۔ وہ مسجد جو بنائی گئی کسی وقت مسلمانوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ ایمانداری کس کا نام ہے۔ ہمارے یہاں کانڈلا کے قریب میں وہ چودھری حضرات کا گاؤں ہے، مسجد کا لنٹر ڈل رہا تھا تو ٹھیکیدار کی جو سڑک کی روڑیاں تھی رات کو ٹرالی میں بھر کر اور لنٹر ڈال دی۔
اور یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، چوری کی بجلی میں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، راستے روک روک کر اللہ کے بندوں کا آپ کر، مسجد بہت بڑا حال ہے، اللہ کے گھر میں ایک سکینت بھی جو ہے مسجد چھوڑ کر سڑکوں پتلی گلیوں میں جلسے ہوتے ہیں کہ جب لوگ پیسے پتہ لگے کہ ہم سیرت کا جلسہ کرنے والے ہیں نام کے لیے، اللہ کے بندوں کا حق مارتے ہیں، تلبیہ کرتے ہیں، بےایمانہ کرتے ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ تو وہ ٹرسٹ والوں نے ان پر مقدمہ کر رکھا تھا، وہ مقدمہ اچانک اسی ہفتے میں ان کی موجودگی میں ان کے خلاف فیصلہ آ گیا، اور وہ لوگ چڑھ آئے اور اس مسجد میں مورتی رکھ دی اور تالے لگا۔ یہاں آشرم میں یہ مسجد بن رہی، 5 وقت کی نماز اللہ اکبر ہو رہا ہے، مسجد میں مورتی رکھ کر تالا لگایا جا رہا ہے، صرف آدمیوں کی تبدیلی نہیں ہوئی، کیسا ہم نے چھوڑ، ہم یہ مسجد وہ مسجد، ابھی ڈاکٹر اسلام عبداللہ صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ سے، پوری دنیا کے ایسے ہی حال ہے، ہم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کوئی اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس کی خبریں منفی میڈیا میں شائع ہوتی ہیں، 100 200 400 لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں سلمان رشدی ہندوستان آئے تو آیا تو وہ جو ہے یہاں اس کے خلاف احتجاج ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا، احتجاج ہوا، اس پر منفی انداز کی خبریں، بنیاد پرست ہیں، مسلمان یہ ہیں وہ ہے، لوگوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی میں انگلینڈ کے سفر سے آیا ہوں، وہاں 7 ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی میری، 7 گورے لوگ انگریز، ان میں سے 2 ڈاکٹر 2 انجینئر بھی ہیں، ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، 2 تاجر ہیں، اس طرح سے کہ وہ صرف سلمان رشدی کی اس زمانے میں انہوں نے کتابیں پڑھنا شروع کی، پھر تسلیم نسرین کی پڑھی، ان کے اندر ساری اسلامی صفات پیدا کی جائے، ایک طرفہ پڑھ کر سن کر فیصلہ نہیں کرتے ہو جب تک کہ دوسرے مخالف کی بات نہ سن لیں، کہ وہ جو ہے انہوں نے سیرت بھی پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ علی، تیرے پاس کوئی آدمی مقدمہ لے کر آ جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک آنکھ ہو کہ فلاں شخص نے میری آنکھ نکال دی ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ نہ کر جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لے کہ شاید اس کی دونوں نکلی ہوئی۔ ہمارا تو حال یہ ایک دفعہ سنی اور اسے پھیلانا شروع کر دیا، اور اگر خدا خوش قسمتی سے کوئی منفی خبر ہو کسی کے خلاف تو مطلب سمجھتے ہیں مسلمان ہمیں اسی کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا گیا، جب تک ایک ایک انسان تک نہ پہنچاتے کہ فلاں ایسا گیا گزرا ہے، تب تک عیب چھپانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، عیب کے علاج کے لیے پیدا کیا گیا، ہم لوگ عیب پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، یہ صورتحال ہے، ہمیں بتایا گیا تھا میرے بزرگ کو یہ صورتحال ہے، تو وہ مثبت پڑھنی شروع کی تو اسلام، تسلیم نسرین اور سلمان رشدی کی کتابیں پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ عبدالرحمان گیری، ابراہیم گیری وہاں کے بہت بڑے دائی ہیں، انگریز ہیں، اسلام قبول کیا، انہوں نے یہ اولمپک چل رہے تھے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اسٹال لگائے تو 1764 یا 1767 لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سے جو اولمپک میں 2 گولڈ میڈل لائے کھلاڑی وہ بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس خبروں کے نتیجے میں صرف برطانیہ میں 200 سے زائد لوگ مسلمان ہوئے، سیرت کو پڑھنا شروع کیا، ہم کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو میں کر رہا تھا ڈاکٹر اسلام عبداللہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے کچھ دن پہلے، 2 سال پہلے، یا قرآن انٹرنیشنل قرآن کانفرنس تھی دہلی میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں عام رجحان بڑھ رہا ہے کہ ہفتے میں 2 دن درس قرآن گرجاؤں میں ہوتا ہے، گرجاؤں میں درس قرآن۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اگر درس قرآن اور تفسیر قرآن کرنے لگے کوئی عالم دین تو کہتے ہیں یہ تو فلاں گمراہ جماعت والے ہیں، یہ فلاں والے ہیں، اس طرح کا ہونے لگتا ہے۔ وہاں یہ ہوتا ہے گرجاؤں میں درس قرآن ہو رہا ہے، اور کنسپٹ ان کا ایک تو یہ ہے کہ ہم آزاد خیال ہیں اور بہت کھلے ذہن کے ہیں، سب مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اسلام کی عیسائیت کی ترجیح بھی وہاں کے لوگ فادرز وہ کرتے ہیں، لیکن ایک کنسپٹ یہ ہے کہ وہ 4 آسمانی کتابیں وہ بھی سمجھتے ہیں، تو 3 کتابوں کے اجزاء تو بائبل میں ہیں، توریت کے، انجیل کے، زبور کے، قرآن کے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نامکمل تعلیم جب تک کہ قرآن نہ۔ تو مسلم اسکالر سے درس دلواتے ہیں، خود نہیں اپنی طرف سے قرآن پر رائے دہی کرنے لگے ہوئے، مسلم معلم عالموں کو باقاعدہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر فری میں درس نہیں دلواتے بلکہ پیسے دیتے ہیں ٹیوشن۔ پھر وہاں جب درس ہوتا ہے تو وہاں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے لوگ ترجمے مانگتے ہیں، تو ٹرسٹ کی طرف سے یعنی گرجا کی انتظامیہ کی طرف سے قرآن مجید کے ترجمے رکھے جاتے ہیں، جو لوگ فری میں لے جانا چاہے فری میں لے جائیں، جو لوگ پیسے دے کر لینا چاہے تو اس کا ہدیہ بھی لکھا ہے۔ تو عام طور پر فری میں لے جانے کا رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، دین پر فرض کی قدر نہیں ہے،
ہمارے ایک ساتھی ہیں خورشید علیم صاحب، فتح پور سیکری میں خواجہ سلیم چشتی کے درگاہ کے وہ جو ہے وہ سمجھاتے رہے ہیں، دعوتی ذہن رکھتے تھے، وہ چونکہ میرا ذہن صحیح تھا صاف ستھرا، تو ان کے ساتھ قضیہ ہوتا رہا. اب تو نہیں رہے، وہ مقدمہ کر دیا اور مقدمے میں وہ ہار گئے، لیکن وہ رہے. تو دعوتی ذہن کے لیے انہوں نے قرآن مجید، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں قرآن مجید کے انگریزی نسخے منگائے. تو پہلی مرتبہ 1000 نسخے بتائے تو ہم لوگ گئے تو میں نے کہا ذرا معلوم کریں کیا آج چل رہا ہے. تو انہوں نے رجسٹر دکھایا، ان میں 999 قرآن مجید جو تھے وہ غیر مسلم لے گئے اور اس میں صرف ایک مسلمان لے گئے. تو 999 جو غیر مسلم لے گئے سب پیسے دے کر لے گئے، اور جو فری میں لے گیا وہ صرف اکیلا مسلمان تھا. ایسی آنکھ کھولنے والی چیز ہے، بالکل آپ دیکھیے انداز کیجیے. تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے. پھر وہ بتا رہے تھے کہ ہماری ٹرسٹ کا 32 چرچوں سے کانٹیکٹ ہوا ہے، $9 فی گھنٹہ، سال بھر کا کانٹیکٹ کر لیا، ایگریمنٹ کیا ہے. تو $9 فی گھنٹہ، $9 فی گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ 6 9 54 تقریباً 60 روپے کا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے اتنا 600 650 روپے گھنٹہ اس طرح. تو اس میں 40 منٹ درج ہوتا ہے، 20 منٹ سوال و جواب. تو اس میں کہہ رہے تھے کہ ہر دفعہ ایک نہ ایک دو لوگ گرجا میں آ کر مسلمان ہوئے ہر ہفتے. بتا رہے تھے کہ جب میں آیا ہوں تو شکاگو کی بہت مشہور چرچ ہے، نام اس وقت یاد نہیں رہا مجھے، تو اس میں میرا درس تھا. درس چونکہ بہت اہم تھا، وہ درس ہی ہوتا رہا 1 گھنٹے تک، بات پوری نہیں ہو پائی تھی. اس لیے میں نے کہا وقت کا بہت پابندی کرتے ہیں وہ، کہ سوال جواب کا وقت نہیں رہا، اس لیے آج سوال جواب کل ہوں گے. تو جو مینیجنگ ٹرسٹی تھے متولی درگاہ کے، انہوں نے کہا آڈینس سامعین کی اجازت سے آج چونکہ اہم موضوع تھا اور سوالات زیادہ آئے ہوں گے، کل کو ذہن میں رہ نہ رہے، ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں اوور ٹائم دے دیں. اوور ٹائم میں دگنے پیسے ملیں گے، $9 آدھے گھنٹے کے. کہ وہ سوال و جواب ہوتے رہے، بہت جم کر سوال کیے، جم کر اللہ کی شکر جوابات ہوئے. اور اس انجام میں انہوں نے بتایا کہ درس کے بعد 12 لوگ مشرف باسلام ہوئے. ابھی ہم تو یہ فلاں مسجد، یہ فلاں، یہ قریشیان، یہ بدعتیان، یہ قاضیان، یہ فلانیان، اسی پر چلتا رہے گا. تم یہ اللہ کے گھروں کو، اور یہ کافر کیوں آ گیا، یہ مشرک کیوں آ گیا، ان دیواروں کو محدود کر لو گے، تعصب کی اینک لگا کر اس قدر تنگ نظر ہو جاؤ گے، اور اللہ کے دین کو، اس قرآنی پیغام کو قرآنی سوچ کے ساتھ دنیا انسانیت تک پہنچانے کے بجائے تم رکاوٹ بن جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ان دیواروں کے بھی محتاج ہے. گرجاؤں میں قرآن کے پیغام کو عام کر کے وہاں کے اسلام کی دعوت کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. کتنے واقعات میں سنا سکتا ہوں قرآن مجید کیسے کیسے لوگوں تک پہنچ رہا، اور وہ ہمیں مدائے مدعو بنا رہے ہیں، ہمیں مدعو بنا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں میں. ہمارے مولانا غلام محمد استانوی صاحب کو آپ جانتے ہیں، ان کا گاؤں ہے استان. ان کے 6 بھائی ہیں، عبداللہ نام ہے ان کا، مولانا عبداللہ اور تعلق فرماتے ہیں. وہ تشریف لائے کہ میں گجرات میں ہم آتے رہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آتے نہیں، اس لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس مرتبہ آؤں گا. اپنے میزبانوں سے میں نے کہا بھائی دیکھیے استان مجھے ضرور جانا. تو ان کے چچا مولانا عبداللہ کے والد جو ہیں وہ جماعت کے بہت ذمہ دار بزرگوں میں، ہر سال بیرون میں وقت لگاتے ہیں، بڑی بڑی ان پر اجتماعات سے ان کو بھیجا جاتا ہے. مجھے خیال ہوا کہ ان کے پاس جائیں گے، جا کے ان سے دعا کی درخواست کریں گے، کچھ اپنی اپنی ہائے بھی کریں گے ان کے سامنے. تو ہم لوگ پہنچے. جب بات کرنے لگا میں اس پس منظر میں کہ یہ لوگ اتنے لوگ مر رہے ہیں، ہم کی فکر کرنی چاہیے. میں نے کہا 1 ہفتے سے تو میں سکتے میں ہوں. میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ وہ پانڈے تحریک چلی ایک بمبئی سے، وہ جگہ جگہ تبلیغی انداز میں، جماعت کے انداز میں جماعت لے کر کام کرتے ہیں، اور ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ایک کو مانو ایک ہو جاؤ، یہ ان کا ہوا ہے، ایک کو مانو. تو پانڈے نے یہاں آشرم بنایا، میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ایک ضروری بات کرنی ہے اور آپ سے وقت چاہیے. بیٹھیے. یہ نہیں اپائنٹمنٹ لے کر جانا چاہیے. یہ بھی ہم قرآن کی خیر سے خود محروم ہے. ہم سمجھتے ہیں انگریزوں کا طریقہ ہے، لا تدخلوا بیوتا حتی تستأنسوا وتسلموا، کسی کے گھر نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو. اپنی سہولت سے تو ہم جاتے ہیں، لیکن جس کے بعد جانا ہے اس کی سہولت کا کچھ خیال نہیں کرتے ہم لوگ. حضرت ثانی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ جو مشہور ہے کہ آمدن بارادت رفتن باجازت غیر اسلامی طریقہ ہے. قرآنی قانون یہ کہتا ہے آمدن باجازت رفتن بارادت، اجازت سے آؤ. جس کے پاس جا رہے ہو اب اس کو وقت کی خیال کرو. ہم لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ بھائی جس کے جا رہے ہیں اس کا. اور اگر ملنے کو منع کرتے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ الْأَرْجِعُوا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ساری کا عرض کا لگا. اگر وہ کہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے.
لیکن شیخ اپنے شیخ پیر صاحب کی اتنی بڑائی بیان کرتے تھے اب تک تو کہ حضرت تو ہمارے ہوا پر اڑتے ہیں اور یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور باولے گاؤں میں اٹھ کی طرح بغیر پوچھے چلے گئے جا کر حضرت سے کہا حضرت کہہ دو فلاں، کیونکہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں نا لوگ، اللہ والوں کے یہاں آدمی جاتا ہے اس لیے کہ میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے، پورا تصوف کا نچوڑ اور سلوک کا مریدی کا مقصد یہ ہے کہ ناک میں انا چلی جائے، ہمیں اسی میں رہتا ہے وی آئی پی چیز، ہمارے حضرات ہمیں اتنا چاہتے ہیں، خصوصی تعلق، یہ خصوصیت نکل جانے کا نام ہے انسانیت، یہ جو خصوصیت کا عہدہ ہو گیا ہے نا، بس خصوصی ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ہر چیز ٹریٹمنٹ، یہ خصوصیت ہمارے حضرت ہمارے ساتھ یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اگر نہیں کی خصوصیت تو دل میں عقیدت ختم ہونی شروع ہو گئی، یہ بات یہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت کے بعد گئے، حضرت نے کہا بیٹا آج میں بہت مصروف ہوں، ابھی دو دن تو میں مل نہیں سکتا، پھر تم کسی دن اور آ جانا، بس ساری عقیدت حضرت کوئی بات ہے، ہم تو اتنے پیسے خرچ کر کے جائیے، کچھ اخلاق ہے جناب، اور جناب یہ ہوا بات بھی نہیں کی وہ ڈھنگ سے، اور کچھ خیریت بھی نہیں پوچھی اور واپس لوٹا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اپائنٹمنٹ لے کر آنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اپائنٹمنٹ دے رہا ہوں میں، ابھی بیٹھیے، انہوں نے ان کی چچا نے کہا، وہ کہنے لگے دیکھیے وہ مالک ایک اکیلا اس سنسار کو پلانے والا چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو آپ سوچئے کہ سنسار میں فساد ہو جاتا، اس سنسار کا ڈسپلن وے میں چلنا ہی بتا رہا ہے کہ وہ ایک اکیلا ہے، ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ وہی اس کو بنانے والا ہے، ہر چیز اپنے بنانے والے کی طرح، یہ چمکتا آسمان، یہ کیسا پیارا فرش بنایا اس نے، یہ پھول، یہ پتے، یہ پودے، یہ پیڑ، یہ بادل، کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو نہیں پہچان پاتی؟ آدمی آنکھیں بند کر لے تو وہ دوسری بات ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ایک بیج چھوٹا سا اس میں سے تو زمین میں ڈال دیتے ہیں، اس میں سے کوپل نکلتی ہے، کیسی سب زمین کو پھاڑ دیتی ہے، اس میں سے پتے نکلتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، کیسا بڑا تنا بنانے والا کون ہے اس کے علاوہ؟ مولانا صاحب، انہیں مولانا صاحب بار بار کہہ رہے یا اللہ یہ مجھے توحید کی دعوت دے رہا ہے اور قرآنی انداز میں دعوت دے رہا ہے۔ تو کہنے لگا دیکھیے کتنی نشانیاں ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے چوپاؤں لینے دیکھا ہے بھینس کو، گائے کو، بکری کو، کبھی غور کیا کہ گوبر اور خون کے بیچ سے کیسا صاف ستھرا دودھ وہ نکالتا ہے؟ وہ مالک اس کے علاوہ کون پوجا کے لائق ہے؟ پھر اس کو مانے تو سب ایک ہو جائیں گے نہیں مولانا صاحب؟ جھگڑا اس بات پر ہی ہے کہ وہ اپنا خدا ہو، میرا وہ بھگوان ہو، میرا اس پر چل رہا ہے، سب ایک ہی ہے۔ تو مولانا کہنے لگے کہ وہ میں نے پوچھا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ ہمیں تو معلوم ہوا ہے کہ درد کو مکمل قرآن نے کیا ہے، اور تقریباً 6 سال سے تڑپ رہا ہوں، مسلمانوں سے کہتا ہوں کہتے ہیں تم تو ناپاک ہو، ناپاک کو قرآن نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ میں نے کہا کہ میں نے تمام مذہبی کتابوں کا سرسری مطالعہ کیا ہے، تقریباً بعض تحقیقی مطالعہ بھی کر سکتا تھا میں، تو کسی کتاب میں اللہ کی معرفت کے لیے اور توحید کے اس بات کے لیے مثال نہیں دی گئی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ بَيْنَ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم چوپاؤں میں تمہارے لیے عبرت ہے، خون اور گوبر کے بیچ سے کیسا پیارا رزق تمہارے لیے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اگر تم مجھے نجیز اور ناپاک سمجھ کر ان تک قرآن پہنچانے کا تم ادا کرنے کے بجائے خود مانگنے سے انہیں ناپاک اور نجیز کر کے فراموش کر دو گے، اللہ تعالیٰ ان کاغذوں کے محتاج نہیں ہے، قرآنی علوم ان کے قلوب پر الہام کر کے تمہیں شاگرد بنائیں، تمہیں مدعو بنائیں۔ ہم لوگ اس قرآنی خیر سے خود اتنے محروم نے، قرآن کو اگر پڑھتے اور صحابہ کے انداز میں پڑھتے، قرآن صحابہ کس طرح پڑھتے تھے؟ 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے جب تک دوسری 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے، جب تک کہ پہلی 10 پر آیا ہوگی، تو اپنے نبی کی اتباع میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن بنتے جاتے تھے۔ کان خلق القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ آپ کی سیرت قرآن تھا، تو قرآن بنتے جاتے تھے تو ہدی للناس بنتے جاتے تھے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ ہم لوگ قرآن سے خود اتنے محروم ہیں، میرے بزرگوں میں لگتا ہے، اور ہم لوگ ایسا دردناک المیہ ہے، اور یہ موضوع ایسا دکھتا ہوا ہے میرے لیے، جی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہم لوگ بجائے قرآنی تعلیم کی اور ذمہ داری ادا کرنے، ہمارے ذمہ فرض ہے اپنے بچوں کی تعلیم کرنا،
اور ہم سے سوال ہوگا ہم نے اتنی بڑی ظلم کیا، اتنا بڑی زباکی کی کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید سے محروم رکھا. اس کے بعد یہ علماء، یہ وارثین انبیاء، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ قاری رضوان صاحب اور حضرت مولانا صاحب، یہ حضرات بیچارے در در سے کٹورا، اپنا رسید کا کٹورا ہے اس کا سب بھیک، اپنی عزت کو اور عزت نفس کو ہلاک کر کے در در کی بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کو قرآنی خیر سے روشناس کرنے کے لیے مدرسے کھولے. تو لوگ فکر کرتے ہیں دکانیں کھولنی ہے، یوں کر لیا ہے، اتنے مدرسوں کی کیا ضرورت تھی، یہ چیز طرح طرح کی چیزیں سنتے ہیں. میرے بزرگوں کتنے مدرسے چاہیے ابھی قرآن کو اگر ہم سمجھتے ہیں. ہم نے مظفر نگر اور سہارنپور کا سروے کرایا تھا. مظفر نگر سہارنپور ایسے اضلاع ہے کہ پوری دنیا میں مدارس کی تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ مدرسے ان دو ضلعوں میں ہیں پوری دنیا میں. دارالعلوم، مدارالعلوم، سارے مدرسے وہاں ہیں. وہاں ہم نے سروے کرایا تھا تو 4.5% مسلمان ناظرہ قرآن مجید پڑھے ہوئے، تجوید سے نہیں، الٹا سیدھا 4.5%. 95% مسلمان ان ضلعوں میں جہاں مدرسے ہی مدرسوں کی مارکیٹ کہلاتی ہے، وہاں 95% مسلمان قرآن ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے. ناظرہ پڑھنا علم نہیں ہے قرآن کا، وہ تو پہلی سیڑھی پر چڑھنا ہے. ارادہ کیا ہے کہ قرآن پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، سمجھیے تو اس نے ناظرہ پڑھا. اتنا ہم اللہ کی رحمت سے اپنا ہمارے صاحب نے اس سے زیادہ کیا خودکشی ہو سکتی ہے. کیا میرے بزرگوں پورے دین کا انحصار ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ میری مشین کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدی منشور کا نزول شروع کیا تو اقرا سے شروع کیا، آمین سے شروع نہیں کیا. ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، پڑھو، جانو. اور جانو کیسے؟ علامہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قلم کے ذریعے، اس نظام تعلیم کے ذریعے ایک مزاج بنایا جائے، ادارے اور تعلیمی ادارے قائم کر کے پڑھایا جائے، تب پڑھایا جائے گا. فکری طریقہ یہی ہے. اللہ جانتے تھے کہ جانے گا نہیں تو مانے گا ہی نہیں. مانے گا کیسے؟ پہلے جاننا ضروری ہے نا ماننے کے لیے. اس لیے وہی ترتیب ہے کہ پہلے جانو پھر مانو. اب اگر جاننے کی نیت نہیں کی ہے، جانا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ماننے کی نیت نہیں ہے. اب اگر جاننے کا نظام ہی قائم نہیں کیا، اس کا مطلب ماننے کی سوچی ہی نہیں. یہاں پر جس ادارے، جس بستی والوں نے مضبوط تعلیمی اداروں مدرسوں کا 100% کفالت کرنے والے، آبادی کے تناسب کے اعتبار سے 100% کفالت کرنے والے ادارے قائم نہیں ہیں، اس کا مطلب اس بستی کے لوگوں نے مسلمان ہونے کی سوچی ہی نہیں. جرم ہے ایسی بستیوں کا قیام، اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہتے ہیں کہ ہم نے لازمی تعلیم کا نظام بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قانون پاس کر دیا لازمی تعلیم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے فرض ہے تعلیم، اور مردوں سے پہلے عورتوں کی ترتیب. قرآن مجید کی آیتیں سب سے پہلے سنائی آقا نے سارے مردوں کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر. مطلب نبوی ترتیب یہ ہے کہ مردوں سے پہلے عورتوں کی تعلیم. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تو لکھا ہے کہ مردوں سے دگنی تعلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اہل نبوی کی تعلیمی نظام میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ قرآن مجید نازل ہوتا تو کاتبان وحی کو بلا کر لکھوا دیتے تھے. پھر ایک مجلس ہوتی تھی، مرد سامنے ہوتے تھے، پردے کے پیچھے عورتیں، اور قرآن سناتے، آیتیں یاد کراتے، پھر اس کے معنی مطالب سمجھاتے. پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے ایک الگ درس ہوتا تھا جس میں صرف عورتیں ہوتی تھی، مرد نہیں ہوتے. وہ نبوی نظام تعلیم یہ تھا کہ مردوں سے دگنی عورتوں کی تعلیم. یہ تھا ترتیب. جاننا فرض ہے، اور فرض کا ترک بالاجماع حرام ہے. تو جس طرح جو ہے نماز کا ترک حرام ہے، روزہ نہ رکھنا حرام ہے، حج کا فرض ہو تو حج نہ کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے. اس طرح اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق جائز رہنا بھی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے. اب اگر آپ کی بستی میں تعلیم کا انتظام نہیں ہے، ایسی بستی کی آبادی جرم ہے، جرم. اگر تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا، اس کے باوجود یہ ان پر فکرے کرتے ہیں اور یہ گیم سارے وہاں. سوچ آپ کو لگ رہی ہوگی عجیب سی بات، اپنے محلے، اپنے خاندان، عزیز و قرابت دار کی فہرست بنائیے شام کو. کتنے لوگ نادرہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، کتنا قرآن مجید نادرہ سے محروم ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے مدرسے قائم ہیں.
کتنی مدرسوں کی ضرورت ہے، اور ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اپنے ساتھ. ہم نے خودکشی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے اس کے لیے. اس قرآن سے محرومی کر کے ہم نے اپنے آپ کو، اللہ کے، اپنی نسلوں کو کتنا اللہ کی رحمت سے محروم رکھا ہے. اس لیے میرے بزرگوں ضروری ہے کہ ہم لوگ اس رحمت کی قدر کریں. اس میں ایک بات اور اشارت کے بہت سے تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگ پڑھانے والے موجود ہیں. یہ قرآن مجید اللہ ہی کا کلام ہے، بلا شبہ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، اور بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام باقی ہے تو آپ کا معجزہ بھی باقی ہے. ہم لوگ میدان دعوت میں دعوت قرآن مجید پڑھ کر دعوت دینے کا جو ہے تربیتی نظام چلاتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں. ہر جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور رونے لگا عربی میں سن کر مدعو. حالانکہ ہندوستان کے ہندو لوگ کو، اور 2-3 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں 3 ہو گئے ہیں تو اللہ کی شکر ہے جو صرف عربی آیتیں پڑھ کر سن کر مسلمان ہو گئے، اور کچھ نہ سناؤ. ایسا پیارا کلام ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ ہمارے اصلی والد کا کلام یہی ہے جو ہمیں کہتا ہے ہمیں بتاؤ، اور ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس یہ قرآن کی آواز ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ تم سچے ہو. ایسا اعجاز ہے قرآن مجید کا. یہ اللہ تعالیٰ نے نفل تو ہمیں قرآن مجید کی اس خیر سے ہمیں جو ہے میرے دوستوں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کا جو ہے ہمیں جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ جو قرآنی ادارے چلانے والے ہیں ان کے دل میں آخری تک یہ اصلاحات ہے. ایسے ہمارے محسن ہیں اور ایسے کرم فرما ہے، دور سے لمبے سفر کر کے ان کی زیارت کو آئے مغفرت کی امید میں، تو انشاءاللہ مغفرت کے فیصلے ہوں گے. یہ اصلاحات ہے. پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ آئیں گے بچے کے پورے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ضرور جی. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیے ہمارے لیے معیار ہیں وہ قرآنی معاشرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا. صحابہ کرام ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے. اللہ فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے معیار. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ غلطی کا احساس ہوتا تھا تو توبہ کرتے تھے اور اللہ کے سامنے گر گراتے تھے اور سوچتے تھے اللہ ناراض نہ ہو جائے تو اس کا ٹھنڈا کرنے کی تدبیریں کرتے تھے اپنے جرم کی. ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب تدبیر یہ تھی کہ قرآن نے انہیں کہا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کوئی آدمی نیکی کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے سامنے اللہ کے حضور صدقہ نہ کرے. تو وہ کوئی بھی دعا قبول کرنی ہوتی پہلے صدقہ کرتے، کوئی خاص عبادت کرنی حج کر کے فارغ ہوتے تو صدقہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جاتے کوئی بے نبی نہ ہو جائے پہلے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرو تو کچھ صدقہ کرتے. یہ ماحول تھا. تو ہم بھی ان سے متفق کرنے والے ہیں. یہ ادارہ جو یہاں قائم ہے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے. اور لوگ ان کی نقل کریں کم سے کم 5 دفعہ نقل کرنے والوں کو بھی اللہ کے اصل کی طرح رحمت ہونے لگتی ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ میری جیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان بھی فرماتے تھے. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ تھا وہ سب لیا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا لیا ایسا بھی ہوتا تھا، 1/3 لشکر کا انتظام بھی ہوتا تھا. تو میری جیب میں تھوڑے سے گندے سے پیسے ہیں یہ. اب یہ ہر طرح سے گندے ہیں، ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی یہ بات نہیں. اب یہ دکان لا گیا آپ کو انہوں نے کہا ہے. میری درخواست ہے کہ اپنے سے آپ کی جیب میں جو بھی اچھا سے اچھا نوٹ ہو، کوئی صدیقی سنت پر عمل کرے ساری جیب، اور جس کے پاس جو اچھے سے اچھا نوٹ ہو، کسی کے پاس 100 کے 2 نوٹ ہو، ایک کرارا نوٹ جو پسند ہے اللہ کو دینا ہے، جلدی سے لے کر آئے ہیں، اس سے ملا دے تاکہ یہ قبول ہو جائے. جس کے پاس نہ ہاتھ دے دیں بھائی اس سے ملا دیں آ جائے. جس کے پاس جو بڑا نوٹ ہو اچھا پسندیدہ ہو، کوئی آدھی جیب لیا ہے کوئی ساری جیب لیا ہے، ان کے ماننے والے ہیں تاکہ وہ آ جائے. جزاکم اللہ جلدی کوئی نہ، جس کے پاس نہ ہو ہاتھ ہی لگا دے. میری درخواست سب سے اسٹیج والے ہو ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرض لے کر بھی آپ دے دیتے، جس کے پاس نہ ہو دوسرے سے لے لے 10 روپے 20 روپے 50 روپے جلدی. کوئی بھی بھائی باہر سے آگے سے پیچھے سے کوئی ایسا نہ رہے جو اٹھ کر نہ آ جائے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. دیکھ رہے ہیں جو بڑا اور اچھا نوٹ ہو کرانا جو زیادہ پسند ہو جیب میں سے نکال کے دیکھ لیں، شرمائے نہیں لیں.
اللہ کو دے رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ لیا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھو بھائی جو سب سے اچھا سب سے پسندیدہ نوٹ ہو لیا ہے جلدی سے. ایک اور دو ہو جیب بھی خالی کریں گے لوگ تاکہ وہ جو ہے لیا ہے بھائی لیا جلدی لیا ہے جزاک اللہ لیا ہے بھیا لیا ہے. اچھا اچھا مسافہ ہو جائے بعد میں نہیں میں لیا مسافہ ہو ہی رہا ہے. بس ضرور پیسے لگ رہے ہیں. کوئی نہ ہو تو ہاتھ ہی لگا دے کم لوگ اٹھنے والوں میں آ جائے. کوئی بھی نہ ہو آ جائیں کچھ کر لینے کسی سے آ جائے. لیا جلدی سے جلدی لیا ہے جلدی. دیکھیے اگر قرآن مجید کا ختم ہوگا ان سے دعا ہوگی اس میں ہم سب شریک ہوں گے. آ جائیں دیکھو جس میں قرآن خوشی کا اظہار کرے خوب اس بات کا اپنے قرآن سے تعلق ہے قرآن کی. دیکھو بھائی اچھے بڑے نوٹ لائے ماشاء اللہ. دیکھو کتنا اچھا نوٹ لے کر آئے نوٹ. اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. چھوٹا ہو گیا ارے سائڈ سے نکلنا شروع کر دو. سائڈ سے ارے ایک سائڈ ہاتھوں کے لیکن نکلنا کیسا پکڑ. عورتیں بھی بھیج دیں ان کو ملانے کے لیے نکلنے کے لیے رستہ بھیا ہم لوگوں کی کیسی شہادت جا رہی ہے. یہاں پر یہ مدرسہ بھی انشاءاللہ ایسا بنے کہ معلوم ہو کہ قرآن ہی ادارہ ہے. قرآن کی عظمت ظاہر ہو اس سے قرآن سے آپ کا تعلق اور عشق ظاہر ہو. یہ بستی کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت کا قدر کی ہے. آ جائیں جلدی لے آئے جلدی جلدی. اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں بھائی خوب جذبے اور کیفیت کے ساتھ کہ اللہ کو دے رہے ہیں. اللہ واہ ماشاء اللہ. دیکھیے سب لیا ہے جیب میں سے بڑے بزرگوار. واہ ماشاء اللہ لیا بھائی لیا ہے. دیکھیں بھائی اللہ دل کی عقیدت اور کیفیت کے ساتھ کہ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. دیکھو بھائی سب نام لکھ کے جا رہے ہیں اور وہاں فوٹو بھی کھینچ رہے ہیں. وہاں پر اللہ کے یہاں سب ہوگا اس طرح لیا جزاک اللہ ماشاء اللہ پورے لائے اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی برکت سے مالا مال. لا بھائی لیا ہے بھائی لیا ہے جلدی لیا ہے بھائی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھو پیچھے والے بھی آگے والے بھی سب آ جائیں گے. نہیں ابھی مسافہ بعد میں ہو جائے گا بھائی. چل مسافہ ہو گیا جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت دیکھو بزرگ آج کتنی تکلیف سے آئے. اللہ تعالیٰ قبول کرے بہت ان کی. دیکھو ان کو نکلنے دے رہی وہی دیکھ رہی ذرا رحم کرو سر اوپر بٹھانا ہوگا. یہاں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہوگا ان کو. لیا ہے جلدی لائے بھائی. دیکھو اللہ دیکھ رہے ہیں خوب اچھا نوٹ ہونا چاہیے ویسے جیب میں. لائیے سب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کون سا اچھا بڑا نوٹ آپ کے اللہ کو دے رہے ہیں. اللہ کے جی ہمارے قرآن مجید کی محبت میں عشق میں لیا بھائی لیا جلدی لیا بھائی لیا. چلو دیکھو یہ سب نوٹ جیب خالی کر کے لائے. اللہ تعالیٰ قبول کرے کوئی بات. دیکھو آ جائیں جزاک اللہ 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 لیا بھائی جزاک اللہ خیر الجزا. جزاک اللہ لیا بھائی لیا جزاک اللہ لا بھائی لیا جزاک اللہ خیر الجزا. دیکھو بزرگ بھی آ گئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے بھائی خوب آپ کی اس محبت کو ماشاء اللہ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر الجزا جزاک اللہ خیر الجزا. دیکھو حضرت کے مسئلہ ہے. دیکھو نکل لیتے نا بھائی. السلام علیکم ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی یہ سڑک والے بھی آ گئے کہ سڑک والے تم یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں ہم دور ہیں. جلسے میں شریک سمجھ رہے ہیں ہم نے آپ کو نہیں. جلد سے سڑک پر جو کھڑے ہیں لوگ پیچھے والے یہ نہ سمجھے بھائی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ لائیے بھائی. واہ ماشاء اللہ. دیکھیے اتنا اچھا واہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ خیر لائیے بھائی لائیے جزاک. آ جائیں دیکھو آنے تو پیچھے والے آنے ان شاء اللہ آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر الجزا.
لائیں بھائی لائیں جی عورتوں میں سے دیکھو اتنے سارے ماشاء اللہ واہ 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 ماشاء اللہ بہت واہ دیکھیے ایک بٹوا بھیج دیا آج ایک خاتون نے بٹوا ہی بھیج دیا دیکھیے پورا اپنا وہی بات جاتا ہے یہی تو صحیح واہ 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 بہت لائیے لائیے ماشاء اللہ لا بھائی اور لائیے جزاک اللہ بیٹھے بھائی دیکھو بچے کی دعا ہوگی آئے بھائی اور پیچھے والے سڑک والے تو نہیں رہ گئے بھائی بیٹھے بیٹھ جائیں نکل جاؤ جی بہت اچھا بس چلے بیٹھے اللہ حافظ چلیں وغیرہ کیا ہوا ابھی بیٹھے کوئی بات نہیں کرو اچھا اللہ تعالیٰ شکر بیٹھ جائیں دعا کر لیں دعا آ جائیں دعا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے کریم آپ نے کیسا آپ نے احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ کریم امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خیر امت کا خطاب دے کر ملائے کریم قرآن خیر سے مالا مال فرما کر قرآن پر ایمان کے ساتھ قرآن کا معلم اور قرآن کا داعی بنا کر برپا کیا اور ملائے کریم ہمیں سخی اور پوری دنیا انسانیت کو ہمارے لیے فقیر اور ہمارا مریض بنا کر ہمارا متعلم بنا کر پیدا کیا ہم دنیا انسانیت تک قرآن کے اس پیغام کو پہنچانے کے بجائے خود قرآن سے محروم ہو کر رہ گئے اور قرآن کی اس رحمت سے ملائے کریم لوگ اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے بجائے قرآن سے ہم دور ہوتے چلے گئے رب کریم ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے قرآن دین قرآن پیغام کو ایک ایک گھر ایک ایک در تک پہنچانے کی توفیق اس کے مواقع اس کی ذمہ داری کا احساس اور اس کی صلاحیت اور اس قرآنی صفات سے 100% ہم کو متصف فرمانے کے فیصلے فرما دیے اس کے لیے ہماری توبہ کے طور پر ہمارے اس ادارے اور اس جلسے کو قبول فرما لیے ہمارے ان بھائیوں کی صالحانہ قرآن سے تعلق اور عشق کے ساتھ ملائے کریم خدمت کو قبول فرما لیے اور ملائے کریم مظاہرے کو قبول فرما لیے رب کریم جلسے کو قبول فرما لیے اس ادارے کو قبول فرما لیے قرآن مجید کی خدمت سے ملائے کریم خصوصیت کے ساتھ ملائے کریم ارادہ اور عزائم کے ساتھ جو ادارہ قائم کیا گیا ہے رب کریم اس ادارے کو اس میں پڑھنے والوں پڑھانے والوں چلانے والوں قائم کرنے والوں اچھی نظر سے دیکھنے والوں ہو کر گزر جانے والوں کو ہر خیر ہر بلائی سے مالا مال فرما دیے تمام شرور سے فتنوں سے آزمائشوں سے حادثوں سے بلاؤں سے ہر طرح کی بے تداری سے ہر انتشار سے اضطراب سے ہر قیامت سے ہر حرام سے یہاں کے چپے چپے بچے کو حفاظت کے فیصلے فرما دیے ادارے کے فکری علمی مقصد رشتے کو صفحہ نبوی سے استوار فرما کے ملائے کریم صفحہ نبوی اور اس شجرے کے شایانی شان اس کو خدمت کی توفیق نصیب فرما دیے اور یہاں سے ملائے قرآن خیر قرآن دین قرآن ہدایت کی ہواؤں کو پوری دنیا میں لے کر جانے والے اور قرآن مشاعر کو لے کر پوری دنیا کی جہالت اور جاہلیت کے اندھیروں کو ملائے کریم نور سے منور کرنے والے یہاں سے پیدا فرما دیے اس کی دونوں ضروریات کا غیر سے انتظام فرما دیے علاقے کے لوگوں کو استطاعت والہانہ عاشقانہ تعلق نصیب فرما دیے لوگ چلانے والوں کو صحیح سجبج کریم اور صفات
جو دینی تعلیمی ادارے پڑھانے والوں اور چلانے والوں میں درکار ہیں ان کے ساتھ مولا کریم اور صفات سے متصف ہو کر اس کو چلانے کی توفیق نصیب فرما لی ہے. اس کے لیے ہمارے اجلاس کو قبول فرما لیے، حاضرین مجلس کو قبول فرما لیے، ان کی جائز مراد کو پوری فرما دیے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دیے، اب بیمار کو شفا کاملہ علاج دائم اور مستمر نصیب فرما دیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے، بے روزگاروں کو حالات کے لیے روزگار نصیب فرما دیے، بے اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما دیے، جو اپنے بچوں بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں بدردان جوڑے عطا فرما کر میں دوشی نصیب فرما دیے، ان ناجائز مقدمات کے اندر گرفتار ہیں تو آج خلاصی نصیب فرما دیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما دیے. اللہ مولا کریم اس بچے نے قرآن مجید کی اس کی تکمیل کی ہے، مولا کریم کو اس پر استقامت نصیب فرما دی ہے، مولا کریم کو عامل بالقرآن داعی بالقرآن حامل قرآن بن کر چلتا پھرتا قرآن بن کر مولا کریم قرآن خیز اور برکات کو دور دور تک پہنچانے والا بنا دیے. اور جن لوگوں کی کوشش اور تعاون سے اور جن لوگوں کے پڑھنے اور پڑھانے کی محنتوں سے مولا کریم اس کی تکمیل کی سعادت نصیب ہوئی ہے، رب کریم سب کی ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، آبا و اجداد کے لیے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیے، نجات کا ذریعہ بنا دیے اور ذخیرہ آخرت بنا دیے. ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما دیے. اللهم انا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایسا کریں گے کیا ہو گیا؟ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء نماز وہیں کریں گے پڑھیں گے کہاں جا رہے ہیں کہیں گے کبھی امراض گردی کے گاڑی ہو مسجد بندے میں کے بعد سماج کرنے لگے کبھی امراض گردی کے گاڑی ہو گئی مسجد میں پہنچے بندے میں کے بعد سماج کرنے لگے یہی پڑھو گے نماز وہیں اپنے پاس کیا کرے
تو یہی جو کمرے ہیں یہ مدرسے ہی بنا رکھے ہیں نہ اوپر میں مسجد میں اگر تنخواہ لے کر پڑھائی ہوتی ہے تو پڑھائی نہیں ہو سکتی. مسجد میں بنا تنخواہ کے تو پڑھائی کرتا ہے. ہاں چلو جی. مسجد رکھیے جو مدرسہ رکھیے ہے. چوتھائی بیٹھو. ہاں کہاں گئے پھر رہ گئے وہیں. آ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ نا. نہ بیٹھے کہنا کا تو فرض ہے. کسی شیخ کے بنوائیے نام لکھا شیخ. کل ہوگا مدرسہ جب تھوڑی ہے مسجد کا زمین سے لے کر آسمان تک مسجد ہے. ہاں کھیل تھوڑے لوگوں اوپر مدرسہ نیچے مدرسہ. سمندر سے ہوگا سارا لگانے میں. نہیں تو مسجد ہے جب جو 4 سال تک سے بن گئی مدرسہ. لگ جائیں ان کے جماعت تو مل جانے کے پڑھنے میں کیا پریشانی ہے. وقت جایا کبھی نہیں ہوتا اگر اللہ کی راہ میں لگ جائے. جماعت تو ہماری جماعت ہی ہے. تو ان کی اپنی رائے ہے نا جیسے تمہاری اپنی رائے ہے. تو ہماری مت کرو. اچھا تم کو گناہ کمانے کے چکر میں بس زیادہ بولو گے. پہلے نماز ادا ہوتی ہیں. اب انہیں ہے جلدی اپنے کام سے 2 بجے سب جگہ نماز ہوگی. اب کہاں ملے گی نا. کہو جو کچھ کرنا.